اس سے خطرناک ترین انجام کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دائمی جہنم مل جائے، بلکہ دائمی نہیں، زندگی کے لمحے کا ایک حصہ، ایک لمحہ بھی مل جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ جمع کرو، کیا کیا جمع کرو گے؟ آپ کو پیسہ نہیں ہے، پیسہ جمع کرو۔ بلڈنگیں نہیں ہیں، بلڈنگیں جمع کرو۔ آپ کو اور عیش و آرام نہیں ہے، عیش و آرام جمع کرو۔ قارون کا خزانہ ہی جمع کر لو، لیکن موت کس کو چھوڑنے والی ہے؟ موت کس کو معاف کرنے والی ہے؟ ارے بچیاں ہو گئیں جی، بیٹیوں کے باپ تمہیں جہیز کی تیاری کب کرتے؟ یاد رکھو، یہ نہ کرے گا تو کیا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق دینے والا کون ہے؟ ذکر قرآن ہے۔ اللہ 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 کا نعرہ ذکر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بدعتی ذکر ہے۔ اصل ذکر تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اکبر کا فرمایا 21ویں پارے کی پہلی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ذکر اکبر قرآن ہے۔ کسی مرحلے میں تو سود حلال ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ہم کو کیا ہے جی؟ کون مبرہ ہے جی آج سود سے؟ دیکھو، کریڈٹ کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں ڈالے ہوئے ہیں ہم۔ ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں نیٹ بہت سستا ہے۔ کیوں معلوم؟ وہ اپنے لوگوں کو خراب کرنا نہیں چاہتے۔ سازش ہی یہ ہے کہ نوجوان دیکھ دیکھ کے ایسے برباد ہو جائیں، نہ گھر کی فکر ہو، نہ زندگی کی فکر ہو، نہ مذہب کی فکر ہو، نہ اسلام کی فکر ہو، نہ دین کی، خالی ڈھکلتا ڈھکلتا ڈھکلتا، خبر میں گر گا تو بھی ڈھکلتا چلا۔ آخری وقت حضرت عمر کا، تاریخ پڑھ جائیے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ کیا حالت تھی؟ اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا کہ بیٹے میرے گال کو اٹھا کے زمین سے لگاؤ۔ بیٹے نے ذرا ٹائم لگایا، کہا کہ ابا جان آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، فلاں فلاں خوشخبریاں نہیں دیے رسول اللہ نے۔ فرمایا کہ وہ سب صحیح، لیکن اپنے آپ کو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم کرو، میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ۔ جب لگائے تو رگڑتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے، اور وہ ہے تو جس کی بادشاہت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، مجھ پر رحم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑا کمزور نظر آئے گا۔ آج اتنی بڑی چھت دکھتی ہے، بڑا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ فاذا جاءت الصاخہ، کان پھاڑ دینے والی۔ کہیں فرمایا کہ طامۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی چیخ، تم کو کیا پتا یہ ہو کے رہ جانے والی کیا ہے؟ اب سسپنس رکھا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اپنے ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ محترم کو درخواست کرتا ہوں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ جناب جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ تشریف لائیں اور فکر آخرت کے عنوان پر خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو سب سے اہم ترین مضمون جو عطا کیا وہ یہ کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حساب دینا ہے، اور اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے گا، جو ناکام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم دے گا. یہ بہت اہم ترین مضمون ہے جو میں ادا کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں سے ذرا پہلے بھی کنوینر نے آپ سے التجا کی خاموشی کے ساتھ سنیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی جلسے میں نہیں آئے ہیں، کوئی میلے میں آئے ہیں. سیر و تفریح کا ماحول ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چاہے کوئی کیا ہے فون میں بات چیت، اور کوئی اپنے آپ اپنے مشاغل میں ہے. اللہ کی قسم جلسے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دینی مجالس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. خواتین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے، غور سے سننے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو اللہ کے رسول سے ایسے سنتے کہ صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے بیٹھتے گویا کہ ان پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے ہمتن گوش ہو کے بیٹھتے، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے. یا پرندہ جب بیٹھتا تو ایسا سمجھتا کہ یہ کوئی پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ایسی سخت چیز پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی مادی چیز پہ بیٹھا ہوا ہے، انسان یا حرکت والی چیز پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ حیثیت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے تو اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ اور اتنے بہترین انداز
میں سجایا گیا ہے، آپ کے لیے پنڈال ڈالا گیا ہے، چہروں سے آپ کو مزین کیا گیا ہے، ان تمام کے بعد بھی آپ مخاطب کی بات نہ سنیں، مقررین کی باتیں نہ سنیں، اس کو سن کے کچھ لے جانے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جو یہاں مجلس میں بھی آئے، مقررین کے پیغامات کو بھی سنے، لیکن جاتے ہوئے جیسے آیا ویسے ہی علم سے کوڑا بن کے واپس جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں، جو ذمہ دار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ غور سے سننے کی کوشش کریں، موبائل وغیرہ بند کر کے رکھیں، کیونکہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان ہی بڑا فکر انگیز ہے، لیکن ساتھ میں سب سے اہم ترین جو اصلاح معاشرہ کا پورا تھیم ہے اس پورے جماعت کی یا یہ پورے جلسے کی، یہ خود بھی ہمیں دراصل دعوت دیتی ہے کہ ہم سنیں، سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں، تبدیل ہوں، کیونکہ ہندوستان کے آج کے حالات میں بھی اگر ہم اٹھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، عمل نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے، تو یاد رکھو پھر تو ہمارے لحاظ سے وہی شعر مصداق برابر ہوگا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، یا نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تم